بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروباری معاملات سے متعلق زکوٰۃ کی جدید مسائل پہ گفتگو جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے اسلامی بینکنگ سے متعلق زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر۔ ایک عام صارف و کسٹمر کا معاملہ اسلامی بینک سے دو ہی طرح سے ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے پیسے وہاں جمع کراتا ہے یعنی اکاؤنٹ کھولتا ہے، یا وہاں سے فائنینسنگ یعنی پیسے وصول کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے اوپر شرعی طور پر زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، آج ان پر ہم آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی صورت جس میں ایک عام کسٹمر اپنا اکاؤنٹ کھولتا ہے اسلامی بینک میں، تو یہ اکاؤنٹ عمومی طور پر دو ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اکاؤنٹ جس پر کوئی نفع نہیں ملتا یعنی کرنٹ اکاؤنٹ، اور ایک وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس پر نفع ملتا ہے یعنی فکس ڈپازٹ TDR یا سیونگ اکاؤنٹ۔ تو پہلی صورت میں جہاں پر آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اس میں آپ کی حیثیت قرض دینے والے کی ہوتی ہے اور بینک قرض لینے والا ہوتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا اصول ہے کہ جو قرض دیتا ہے وہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو اس صورت میں زکوٰۃ کی تاریخ پر آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنا بھی سرمایہ ہوگا اس کی زکوٰۃ کسٹمر نے ادا کرنی ہے۔ دوسری صورت جس میں آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس میں آپ نفع بھی حاصل کرتے ہیں یعنی سیونگ اکاؤنٹ میں، تو اس صورت میں شرعی اصول یہ ہے کہ سرمایہ کار اپنے اصل سرمایہ اور نفع کی بھی زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی تاریخ پر آپ اپنا بیلنس معلوم کیجئے، جتنا نفع آ چکا ہے اور جتنا اصل سرمایہ ہے اس کی زکوٰۃ کسٹمر نے ہی ادا کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلامی بینک سے فائنینسنگ لینے کے مسئلے کے اوپر۔ اسلامی بینکنگ سے فائنینس لینے کی عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے تو کچھ پیسے اسلامی بینک سے لیے ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں۔ یہ سوچ ان کی سودی بینکوں سے معاملہ کرنے کی وجہ سے آ جاتی ہے کہ ہم نے تو وہاں سے کوئی قرضہ لیا اور واپس کرنا ہے۔ حالانکہ اسلامی بینک سے فائنینسنگ لینے کی صورت میں ہر معاملہ یکسر مختلف ہوتا ہے۔ کبھی وہاں پر تجارت یعنی ٹریڈ کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی وہاں پر اجارہ یعنی کرایہ داری کا لیزنگ کا معاملہ ہوتا ہے، اور کبھی وہاں پر شرکت متناقصہ ڈیمینیشنگ مشارکہ یعنی پارٹنرشپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آئیے ان تمام صورتوں کے زکوٰۃ کے مسائل سمجھتے ہیں۔ پہلی صورت جس میں آپ نے بینک سے اسلامی بینک سے کوئی خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے، اس کی عمومی نوعیت مرابحہ یا مساومہ کی ہوتی ہے، یعنی ایک کاروباری شخصیت ہے جن کو اپنے کاروبار کے لیے کوئی مشینری یا را مٹیریل خریدنے کے لیے بینک سے فائنینسنگ چاہیے، تو انہوں نے اسلامی بینک سے جو مرابحہ کیا ہے اس کی مختلف مرحلوں میں زکوٰۃ کے مسائل الگ ہوں گے۔ پہلا مرحلہ جس میں اسلامی بینک نے ان کے بہاف پر ان کے لیے کوئی خریداری کی ہے، اور اس صورت میں اسلامی بینک نے پیمنٹ وینڈر کو کی ہے۔ تو اب اس صورت میں چونکہ نہ ان کے پاس اس رقم کی ملکیت آئی ہے نہ ہی وہ ایسٹ ان کی ملکیت میں آیا ہے، تو اس لیے کسٹمر اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ چیز وصول ہو گئی ہے اور کسٹمر نے اس پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن بینک کے ایجنٹ کے طور پر قبضہ کیا ہے، نہ کہ خود مالک ہونے کی حیثیت سے قبضہ کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی تاریخ اس مرحلے میں آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی اس ایسٹ پر زکوٰۃ کسٹمر نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تیسرا مرحلہ اور اختتامی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر وہ ایسٹ بینک سے خرید لیتا ہے مرابحہ کے اوپر۔ اب اس مرحلے پہ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے تو چونکہ کسٹمر اس کا مالک ہے، تو اب کسٹمر ہی دیکھے گا کہ یہ چیز میں نے تجارت کے لیے لی ہے یعنی را مٹیریل ہے یا کوئی فنش گڈ خریدا ہے جس کو میں نے آگے بیچنا ہے، تو اس صورت میں اس اثاثے کی زکوٰۃ کسٹمر کے ذمہ لازم ہوگی۔ اور اگر اس نے اس کو خریداری فروخت کرنے کی نیت سے نہیں لیا بلکہ اس کو اپنے قابل فروخت مال کے بنانے کے لیے لیا ہے، مثال کے طور پر مشینری خریدی ہے، پلانٹ خریدا ہے، تو چونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ کسٹمر کے اوپر بھی نہیں ہوگی۔ اب ہم دوسرے موڈ کے اوپر آتے ہیں کہ اجارے کا معاملہ اگر کیا گیا ہے اسلامی بینک کے ساتھ، جس کی زیادہ تر ضرورت کار فائنینسنگ میں آتی ہے، یعنی آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے یا بزنس کے لیے یا ٹرانسپورٹیشن کے لیے آپ نے ایک کار فائنینسنگ کی ہے اسلامی بینک سے، جو کہ عموماً اجارے پہ کی جاتی ہے۔ اب اس کے بھی مختلف مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اسلامی بینک نے ایک گاڑی خریدنے کے لیے وینڈر یا جو
مثال کے طور پر سزوکی والوں کو پیمنٹ کی ہے، تو اس صورت میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس موقع پر آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو پیمنٹ کی گئی ہے وہ بھی کسٹمر کی ملکیت میں نہیں ہے اور گاڑی بھی کسٹمر کی ملکیت میں نہیں ہے، تو اس صورت میں کسٹمر کے ذمے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آ چکی ہے سزوکی کی طرف سے اور گاڑی پر کسٹمر نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن یہ بینک کی طرف سے قبضہ کیا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی چونکہ اس کی ملکیت کسٹمر کی نہیں ہے تو اس گاڑی کی زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی کسٹمر پہ نہیں ہے۔ تیسری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر نے یہ گاڑی بینک سے کرائے پر وصول کر لی ہے اور اس کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ اب اس موقع پر بھی چونکہ اس گاڑی کی ملکیت کسٹمر کی نہیں ہے تو اس صورت میں چاہے اس کو بعد میں بیچنے کی نیت ہو یا استعمال کرنے کی نیت ہو، اس پر کسی صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بقیہ قسطیں ادا کرنی ہے یا عام طور پر جس کو کہا جاتا ہے کہ میں نے آؤٹ اسٹینڈنگ لون ہے، میں نے بینک کو اتنی پیمنٹ کرنی ہے، اس کو کیا اپنے قابل زکوٰۃ ایسٹ سے مائنس کریں گے؟ تو اس بارے میں اصول واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی سودی بینک نہیں ہے کہ آپ نے سارے پیسے قرضے لیے ہوئے، بلکہ یہ کرایہ داری کا معاملہ ہے جس کی ہر مہینے آپ کرائے کی رقم ادا کرنے کے پابند ہیں۔ تو جتنی آپ نے گاڑی استعمال کر لی ہے، جو اس تاریخ کے اوپر آپ کے اوپر رینٹ ڈیو ہو چکا ہے، وہ تو آپ اپنی زکوٰۃ سے مائنس کریں گے، لیکن مستقبل میں جو آپ گاڑی استعمال کریں گے اس کا جو کرایہ آپ پر واجب الادا ہوگا اس کو آپ فی الحال اپنی زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر زکوٰۃ کے اثاثوں سے مائنس نہیں کریں گے۔ البتہ آپ نے جو سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرایا ہے، چونکہ وہ آپ کا قرضہ ہے بینک کے اوپر، اس کو آپ اپنے قابل زکوٰۃ اثاثوں میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ تیسری موڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں جس کو ہم شرکت متناقصہ یا ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں، جو زیادہ تر ہاؤس فائنینسنگ میں اور فکس ایسٹ کی فائنینسنگ میں آتا ہے، یعنی ایک شخص نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر کو فائنینس کرایا بینک سے، یا اپنی فیکٹری بنانے کے لیے ایک فیکٹری کا پلانٹ جو ہے فائنینس کرایا ہے بینک سے۔ اس میں بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلی صورت میں بینک اور کسٹمر مل کر پارٹنرشپ قائم کرتے ہیں اور اس پارٹنرشپ کی بنیاد پر کچھ حصہ بینک دیتا ہے اور کچھ حصہ کسٹمر دیتا ہے اور دونوں ملا کر وہ پراپرٹی خریدتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ جب آپ بینک کے ساتھ یعنی کسٹمر بینک کے ساتھ پارٹنر ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کی متناسب ملکیت یعنی پروپورشنیٹ اونرشپ اس پراپرٹی میں آ گئی ہے۔ اب دیکھیں گے یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے ہے، خرید و فروخت کے لیے ہے یا استعمال کے لیے ہے۔ اگر استعمال کے لیے ہے تو اس پر کوئی بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگر خرید و فروخت کے لیے یعنی اس کو ملکیت حاصل کر کے اس کو آگے بیچنا مقصود ہے تو اس صورت میں جتنے حصے کی ملکیت کسٹمر کی ہے تو اتنے حصے کی مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے کسٹمر زکوٰۃ دے گا۔ دوسری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر اس پوری پراپرٹیز کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو بینک کا بھی حصہ ہوتا ہے اس کو بھی کرائے پہ حاصل کر لیتا ہے اور اس کا کرایہ دیتا رہتا ہے اور مستقبل میں آہستہ آہستہ بینک کی اونرشپ کو خریدتا رہتا ہے ماہانہ یونٹس کی صورت میں۔ اب یہاں پر ایک صارف یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ مجھے اگلے 5 سالوں میں اتنا کرایہ اور اتنے یونٹ خریدنے ہیں تو یہ ساری رقم مجھ پر واجب الادا ہے اور اس کو میں اپنی زکوٰۃ سے آج مائنس کروں گا۔ یہاں پر بھی وہی گزشتہ اصول واضح ہوگا کہ ابھی ہمارے اوپر واجب الادا اسی مہینے کے یونٹس ہیں اور اسی مہینے کا کرایہ ہے۔ مستقبل اس میں استعمال ہونے والے یونٹس کا کرایہ یا ان کی قیمت ہمارے ذمے لازم فی الحال نہیں ہے، تو اس لیے اس مہینے اگر ہماری زکوٰۃ کی تاریخ آتی ہے تو ہم اس مہینے کا رینٹ اور اس مہینے کی جو یونٹس کی پرچیزنگ پرائز ہے اس کو اپنے اثاثوں سے مائنس کریں گے، تمام اثاثے کی ملکیت اور اس کی قیمت کو مائنس نہیں کریں گے۔ اس صورت میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جتنا سیکیورٹی ڈپازٹ ہم نے جمع کرایا ہے جو ہمیں واپس مل سکتا ہے بینک سے، وہ بھی ہمارا قرضہ ہے بینک کے اوپر اور اس کی زکوٰۃ بھی ہم ادا کریں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اسلامی بینک سے معاملہ کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے اور بینک کے درمیان کیا رشتہ ہے اور کیا موڈ آف فائنینس ہے۔ اس موڈ آف فائنینس کی یا اس نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شرعی مسئلہ معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ کی تاریخ پہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہمیں اسلامی بینک سے معاملہ کرنا ہمارا جائز ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ
کی بھی ہم شرعی ذمہ داری سے بخوبی سر انجام دے سکیں گے۔